جس کا نام ہی علی ہو، اس کی شان کے کیا کہنے، کیونکہ علی کا معنی ہی بلند و بالا، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ابو تراب اور ابو الحسن آپ کی کنیت تھی، لقب آپ کا حیدر تھا۔ نجیب الطرفین ہاشمی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا زاد تھے۔ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت علی کی والدہ یعنی اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد سے بے حد محبت کرتے۔ محبت رسول کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وصال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد کو کفن کے لیے عطا کی۔ ان کی قبر میں لیٹ کر ان کی قبر کو متبرک اور بابرکت بنا دیا، اور پھر خصوصی دعا بھی فرمائی۔ فرمایا اللہ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اپنے نبی کے صدقے اور تمام نبیوں کے صدقے، اور ان کی قبر کو گشادہ اور وسیع فرما دے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قسمت کے کیا کہنے کہ امام الانبیاء خود آپ کی قبر مبارک میں اتر کے لیٹے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل جو ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے برزخی زندگی کے لیے سکون کا باعث بنے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، یعنی بہت زیادہ تھے، ان کے اہل و عیال تھے۔ چنانچہ اسی پیش نظر حضرت علی کی کفالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کی۔ اب حضرت علی کی شان کے کیا کہنے کہ جن کی تربیت اور جن کی پرورش جو ہے وہ خود امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خود آپ کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت جعفر کی کفالت حضرت عباس نے اپنے ذمے لی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ مخدومہ کائنات امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت نے اس بارے میں پوچھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی رسالت کے بارے میں، اپنی نبوت کے بارے میں اور اللہ کی توحید کے بارے میں جب بتایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فوراً اسلام لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے کہ آپ بالترتیب تیسرے اسلام لانے والے تھے۔ پہلے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لائی۔ بالغ مردوں میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ کی شان کی کیا کہنے کہ آپ کی جب ولادت ہوتی ہے تو ولادت آپ کی کعبۃ اللہ میں ہوئی، اور حضرت علی کی والدہ آپ کو لے کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ آپ نے جب ولادت ہوئی اس وقت سے لے کے حضور کی گود میں آنے سے پہلے آپ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جو ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں آتے ہیں تو حضرت علی آنکھیں کھول دیتے ہیں، یعنی پیدا ولادت میں ہوئے اور دنیا میں آ کے سب سے پہلے آنکھ نے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا۔ اعلان نبوت کے ابتدائی 3 سال حضور خفیہ تبلیغ فرماتے رہے۔ جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم ہوا اللہ پاک نے فرمایا
انذر عشیرتک الاقربین، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور ان کو خبر سنائیے اور ان کو توحید و رسالت کا پیغام پہنچائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ان کی دعوت کی، اور دعوت کے اندر بھی حضور کا معجزہ تھا کہ جتنے لوگ تھے سب نے شکم سیر ہو کے اس کے اندر شہد کھایا، لیکن جب سب نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو بعد میں دیکھنے والے یہ کہتے ہیں اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ جج کرنا اور یہ نتیجہ نکالنا مشکل تھا کہ کھانے سے پہلے زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ حضور کو کھانا دیا، پھر حضور نے اپنی نبوت اور رسالت اور اللہ کی توحید کا پیغام دیا۔ فرمایا کون اس نیک کام کے اندر تبلیغ میں میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے۔ حضرت علی کی عمر مبارک کم و بیش 10 سال تھی۔ آپ اٹھتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گو کہ میں چھوٹا ہوں، میری ٹانگیں بڑی کمزور ہیں، لیکن میں دین کے کام میں آپ کی مدد اور نصرت کروں گا۔ حضور کو بٹھا دیتے ہیں۔ حضور پھر اپنے رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کون تبلیغ اور دعوت کے کام میں میرا ساتھ دے گا؟ سب خاموش رہے۔ علی کی سے بھی سعادت آئی۔ علی اٹھے اور کہا میں آپ کی اس دعوت و توحید کے کام کے اندر میں آپ کی مدد اور نصرت کروں گا۔ حضور کو بٹھا دیتے ہیں۔ حضور تیسری بار پھر پوچھتے ہیں کون میری دعوت و توحید کی تبلیغ کے اندر جو ہے وہ میری مدد کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ یہ حضرت علی ہی تھے جن کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ تیسری بار پھر اٹھے اور کہا یا رسول اللہ اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کی دعوت توحید اور رسالت کی تبلیغ کے کام کے اندر میں آپ کی مدد اور نصرت کروں گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کفاران مکہ ننگی تلواروں کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اس وقت بھی بستر رسول پہ اگر کسی شخص کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ آرام کرے، وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ علی خیبر کا موقع پر کئی دن سے جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ اس میں حضرت علی کی شان بھی ہے اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا ثبوت بھی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ یہ علم مصطفیٰ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح کرے گا۔ چنانچہ دوسرے دن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نورانی اور مقدس جماعت سب سے پہلے آئی۔ سب کی کوشش یہ تھی کہ ہم پہلے پہنچ جائیں۔ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی کے اندر یہ خواہش نہ تھی کہ ہمیں یہ جھنڈا مل جائے، ہمیں یہ سپہ سالاری مل جائے۔ اس دن ہر بندے کی خواہش یہ تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں ملے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بشارت دی تھی کہ جس کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور اس کا رسول کا محبوب ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یعنی حضور کی بارگاہ سے اسے محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کا سرٹیفکیٹ مل رہا تھا۔ چنانچہ سارے صحابہ جمع ہیں، حضرت علی موجود نہیں۔ شان علی دیکھیے، حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ شعب چشم ہے، ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ حضرت علی بلائے گئے، حاضر ہوئے۔ حضور نے اپنا لعاب دہن، وہ لعاب دہن جب کھارے کنویں میں ڈال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میٹھا بنا دے، شیرہ جاں بنا دے۔ وہ لعاب دہن جب قتادہ کی آنکھ پہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتادہ کی آنکھ کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ وہ لعاب دہن جب معاذ اور موقف کے بازو اور ہاتھ پہ لگتا ہے تو بازو جڑ جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن ہے جس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضرت علی کی آشوب چشم دکھتی ہوئی آنکھوں پر لگایا۔ آنکھیں ایسے ہو گئی جیسے کبھی دکھتی نہ تھی۔ جھنڈا دیا اور پھر دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے اس قلعے کی طرف جاتے ہیں جو کئی دن سے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ خیبر کے قلعے کا وہ دروازہ
جس کو 40 آدمی بھی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے اٹھا کے اسے پھینک دیا۔ کون علی؟ حضور نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی میرے کمالات نبوت کا اظہار جو ہے وہ حضرت علی سے ہوگا، یعنی علی مظہر کمالات مصطفیٰ ہیں۔ کون علی؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غدیر خم کے موقع پر جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، یعنی جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہیں۔ کون علی؟ علی کی رضا خدا کی رضا ہے، علی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ کون علی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں، دوسری روایت کے اندر فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ کون علی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں ایک سائل کو دیکھا، سوال کرنے والے کو دیکھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں کسی نے کچھ دیا ہے؟ اس سائل نے اشارہ کیا کہ وہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے حالت رکوع میں چاندی کی انگوٹھی مجھے دی ہے۔ انگوٹھی ڈیلی ہوگی، ذرا سا عمل کلیم کرنے کی وجہ سے، اس سے بھی کم تر حرکت کرنے کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی ہوگی۔ تو آپ نے اشارہ کیا کہ وہ شخص جو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس نے حالت رکوع میں جو ہے مجھے چاندی کی انگوٹھی سائل نے کہا کہ صدقہ کی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر یہ آیت پڑھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُوَلُّونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ یعنی حضور آیت پڑھ کے اس آیت کا جو مصداق ہے، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں اور رکوع کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، حضور نے اس آیت کا مصداق متعین کیا کہ اس آیت کا جو مصداق ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون علی؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن کے آنے پہ حضور کھڑے ہو جائیں، جن کی پیشانی پہ حضور بوسہ دیں۔ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات جن کے بارے میں معاشر میں کہا جائے گا جب ہر شخص نفس نفسی کے عالم میں ہوگا اس وقت کہا جائے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، سیدہ کائنات 70,000 حوروں کی جھرمٹ کے اندر یہاں سے گزرنے والی ہیں۔ تو حضور کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ حضور نے پوچھا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو مجاہد ہو، گھوڑا اپنے پاس رکھو، زرہ کو فروخت کرو تاکہ نکاح کے جو دیگر انتظامات ہیں اس کا بندوبست کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ کو جب بیچنے جاتے ہیں کم و بیش 480 درہم و دینار کے اندر جو ہے آپ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو فروخت کر دیتے ہیں، اور جب ان کو فروخت کر دیتے ہیں 480 درہم و دینار لے لیتے ہیں۔ بعد میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ بھی جو ہے، زرہ جو جہاد کے دوران جنگ کے دوران لوہے کا ایک لباس پہنا جاتا ہے اسے زرہ کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی وہ بھی حضرت علی کو گفٹ کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں اب میری ملکیت میں آ گئی ہے، میں نے خرید لی ہے، اب میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں اس لیے کہ آپ مجاہد ہیں، یہ آپ کو ہی زیب دیتی ہے۔ چنانچہ وہ لے کے پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور نے خوشبو منگائی، فکر منگایا اور دیگر جو ہے وہ مہر وغیرہ کا انتظام کیا، اور یوں یہ نفوس قدسیہ جو ہے یہ بالائے عقل کے اندر آ گئے۔ واجب الاحترام کون علی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جمع الجوامع کے اندر لکھتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا
قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم صبح کو صدقہ کیا، 1 درہم رات کو صدقہ کیا، 1 درہم اعلانیہ صدقہ کیا اور 1 درہم آپ نے چھپ کر صدقہ کیا۔ آپ کے اس عمل کو دیکھ کے اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت اتار دی، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم الا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیک متقین پرہیزگار جنتی لوگ وہ ہیں جو رات کو بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اور پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس بے حد و بے حساب اللہ کے پاس ان کا اجر عظیم ہے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ کون علی؟ ایک دن حضرت علی کہیں جا رہے تھے، منافقین حضرت علی کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کر کے تمسخر اڑاتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید کی آیت اتار دیتا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یعنی اور جب وہ ان پر گزرتے ہیں تو یہ آپس میں ان پر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ یعنی یہ شان علی ہے، علی صدقہ کریں تو رب قرآن اتار دیتا ہے، علی جو ہے کسی سائل کو عطا کریں تو رب قرآن اتار دیتا ہے، علی کی کوئی تمسخر اڑائے، تمسخر کرے تو اللہ اس کی مذمت میں جو ہے وہ قرآن اتار دیتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات مدینہ یعنی ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لائے، حضور نے فرمایا اے مہاجر تو فلاں انصار کا بھائی ہے، اے مہاجر تو فلاں کا بھائی ہے، تو فلاں کا بھائی ہے، سب کو بھائی بھائی بنا دیا، لیکن حضرت علی رہ گئے۔ حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے سب کو سب کا بھائی بھائی بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، یہ شان علی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا و آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ کون علی؟ جو خیبر شکن ہے۔ کون علی؟ جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا اور سننا بھی عبادت ہے۔ کون علی؟ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ مخدومہ کائنات، آپ ان کے شور ہیں۔ کون علی؟ سید جو جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کے والد ہیں۔ کون علی؟ جو امام الانبیاء اور امام المرسلین خاتم النبیین کے داماد ہیں۔ کون علی؟ نسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ بانی ہیں، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی جو نسل مبارک ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بانی ہیں۔ کون علی؟ جن کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے۔ کون علی؟ جن کا بغض نسل بگاڑ دیتا ہے۔ کون علی؟ جو راکب دوش مصطفیٰ ہیں، یعنی جب حضور فتح مکہ ہوئی جب آپ بتوں کو توڑ رہے تھے تو آپ نے سب سے جب اونچے بت کو توڑنا تھا تو حضور کے قدموں کے اوپر حضرت علی سوار ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو راکب دوش مصطفیٰ یعنی حضور کے قدموں کے اوپر سوار ہونے والے یہ آپ کی شان ہے۔ واجب الاحترام علی علی ہیں، علی کا معنی ہوتا ہے بلند و بالا، حضرت علی کی شان کی ہے کہ آپ بلند و بالا ہیں۔ واجب الاحترام میں آپ کو آخر میں یہ عرض کر دوں، ہم نے جتنی بھی کتب حدیث اور سیرت اور دیگر کتابوں کو پڑھا ہے، میں آپ کو اس کا نچوڑ عرض کر دوں، حضور کو اپنی آل سے بڑی محبت تھی، حضور کو اپنے قرابت داروں سے بڑی محبت تھی، اس لیے آج بھی جو حضور کی قرابت کا، حضور کی رشتہ داری کا لحاظ کرتا ہے، حضور کی نسل کا ادب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آج بھی اور قیامت کے دن بھی دین و دنیا کو نوازتا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور کو اپنی اہل بیت سے، حضور کو اپنی قرابت سے بے حد و بے حساب محبت تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دل سے حضور پر ایمان لے آئے تھے، لیکن اظہار جو ہے وہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد کیا۔ تو بہرحال حضور کی آل کا، حضور کی اہل بیت کا اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوبہ فرما دیں میں تعاون تبلیغ کے کام کی عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ ہے
الا المودۃ فی القربى، تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک جگہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ یہ چاہتا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دیا ہے۔ اور خود حضور نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ان دونوں کے دامن کو جس نے تھام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا میری اور میری اہل بیت کی مثال جو ہے وہ اب کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ نامراد ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب غلام، حضور کے محبوب صحابی، محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بڑی شان ہے، تو 20 رمضان کو 21ویں شب کو جو ہے ابن ملجم نامی خارجی جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کے سو گیا۔ اس نے باقاعدہ تلوار کو اس نے زہر کے اندر بھگو کے رکھا ہوا تھا تاکہ وار خالی نہ جا سکے۔ اور جب حضرت علی شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 20 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت جب آپ مسجد کے اندر تشریف لائے اور آپ سجدے کے اندر تھے، اس وقت ابن ملجم نے حالت سجدہ کے اندر آپ کے سر کے اوپر وار کیا اور یوں آپ نے شہادت کا درجہ پایا۔ واجب الاحترام، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے کہا کہ معاملات کے اندر جو ہے وہ حاکم کوئی بندہ بن سکتا ہے، تو کچھ منافق لوگ تھے، خارجی لوگ، انہوں نے کہا کہ ہر معاملے کے اندر حاکم صرف اللہ ہے، ہر معاملے کے اندر حاکم صرف اللہ ہے۔ حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تو زیادہ عالم نہ تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہے، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قاضی کے پاس جاتا ہے، تو قاضی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کوئی خدا بن گیا ہے۔ تو یہ ان کی بیوقوفی تھی خارجیوں کی، انہوں نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ سارے لوگ حضرت علی کے ساتھی تھے، لیکن اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آپ سے دور ہو گئے۔ واقعہ تحقیق کہتے ہیں، یعنی آپ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات کے اندر ایک حاکم مقرر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حاکم مقرر کرنا یہ شرک ہے، چنانچہ اس کے اوپر وہ اتنی دشمنی کی اور بغض رکھا آپ سے، دیگر کچھ عوامل تھے، چنانچہ انہوں نے 3 بندوں، ایک حضرت معاویہ، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور تھے صحابی غالباً حضرت زبیر بن عوام، ان تینوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت امیر معاویہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی خوش قسمتی، امت کی خوش قسمتی کہ یہ ان سے بچ گئے، لیکن حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی بدبختی کہ یہ ان کو شہید کرنے کے اندر ابن ملجم خارجی جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے اور ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، درس دیا، مالک مولا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر علی ہوا، ذکر علی بھی عبادت ہے، مالک مولا ذکر علی کے توسل سے ہماری مناجات کو مستجاب فرما۔ ذکر علی کے تصدق سے، حسنین کریمین کے تصدق سے بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، تو اولاد نگینہ کے طلبگار انہیں اولاد نگینہ عطا فرما۔ مالک کریم کا دست انہیں وسعت رزق عطا فرما۔ جن ماں بہنوں بزرگوں نے مالک مولا بے شمار دعاؤں کے لیے کہا، رمضان شریف ہے، تمام کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ عالم اسلام اور پاکستان کی خیر فرما۔ رمضان شریف کے آخری شریف کی راتوں کے اندر شب قدر کی تلاش میں ہمیں خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔